السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایک اور ادبی شخصیت سے۔ بہت ہی خوبصورت شاعری کرتے ہیں، طنز و مزاح سے بھرپور، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں۔ عبدالخالق تاج صاحب سماجی شخصیت ہیں، سماجی کارکن ہیں، اور بہت ہی خوبصورت شاعری کرتے ہیں۔ آج آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں، ان سے تھوڑی دیر بات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، خدا کا فضل ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، کیونکہ عبدالخالق تاج صاحب بھی ہمارے استاد محترم نے ان کو دعوت دے کر ہمارے کل کے پروگرام کے لیے یہاں پہ لاہور تشریف لائے ہوئے ہیں، قادسیہ مرکز میں موجود ہیں اس وقت۔ تو عبدالخالق تاج صاحب سے ہم کچھ شاعری بھی سنتے ہیں، کچھ باتیں بھی کرتے ہیں۔ سر جی، آپ کا سفر کیسا رہا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا کہ آپ کا استاد محترم ہے، میں استاد محترم ہوں۔ تو خدا کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے دعوت دی تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ لوگوں نے ہمیں یاد کیا اتنے بڑے پروگرام میں۔ جزاک اللہ۔ بہت بڑا پروگرام ہے اور بہت عظیم دارالعلوم ہے یہ حافظ سعید صاحب کی۔ اس میں پہلی مرتبہ میں آ رہا ہوں، اگرچہ ان کا لٹریچر ہم نے نہیں پڑھا ہے، ابھی اویلیبل ہوگا تو ہم ان کا لٹریچر پڑھیں گے بھی، انشاءاللہ، اور پھر دل میں اتاریں گے بھی، پھر آپ سے دوبارہ بات بھی کریں گے، اس پر آرٹیکل بھی لکھیں گے۔ جہاں تک جزاک اللہ۔ شاعری کا تعلق ہے تو میں پرسوچ شاعری بھی کرتا ہوں، لیکن وہ اپنا اس میں جو میں وہ کرتا ہوں اس میں مزاح شامل ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ اب دیکھیں نا، یہ غزل میں نے لکھی ہے، اس غزل میں کہتا ہوں اگرچہ یہ اس میں معاشرے میں اس کو پرسوچ بھی کہا جائے گا، لیکن اس میں طنز بھی ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ بھائی، جفاکش اور محنت کش یہاں بدحال رہتے ہیں، ہائے ہائے، جفاکش اور محنت کش یہاں بدحال رہتے ہیں، یہاں جو کچھ نہیں کرتے وہ مالا مال رہتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور میری دھرتی سے دھن لے کر وہ لندن بھاگ جاتے ہیں، ہائے ہائے، میری دھرتی سے دھن لے کر وہ لندن بھاگ جاتے ہیں، کرپشن کرنے والوں کے وہاں سسرال رہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اور پھر لکھا ہے کہ بھائی، ڈسے جاتے ہیں ان سے پھر انہی کو ووٹ دیتے ہیں، ہائے ہائے، ڈسے جاتے ہیں جن سے پھر انہی کو ووٹ دیتے ہیں، ہمارے ملک میں ایک دوستو گو مال رہتے ہیں، لکھا ہے، شنالا لفظ استعمال کیا، ہاں، گو مال ڈور ڈنگر کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس طریقے سے پھر اس سے بھی مزہ آیا۔ آپ سنیں تو کسی دوست نے مجھے بلایا اپنے بچوں کی شادی پر اچھا، کہ بھائی کچھ لکھ کر آ جاؤ۔ غلام آباد نسیم نے بلایا، کہا کہ کچھ لکھ کر آپ آ جائیں۔ تو راستے میں چلتے ہوئے اب میں کیا لکھ لیتا، کار میں بیٹھے ہوئے میں نے دو شعر آئے تو میں نے لکھ دیے۔ میں نے کہا، ابھی ناداں ہے بچہ ہنس رہا ہے، ہائے ابھی ناداں ہے بچہ ہنس رہا ہے، نہیں معلوم اس کو پھنس رہا ہے، ہائے ہائے، نہیں معلوم اس کو پھنس رہا پھنس رہا ہے، ہے، زمانہ ہنس رہا ہے شوہروں پر، زمانہ ہنس رہا ہے شوہروں پر، ہر ایک شوہر یہاں بے بس رہا ہے۔ اور پھر ایک شعر مجھے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی بیوی سے آ گیا تو اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ میں نے کہا، تمہاری تو بہت فرمائشیں ہیں، ہائے تمہاری تو بہت فرمائشیں ہیں، کہاں اتنی میری گنجائشیں ہیں، ہائے ہائے، چلی جا اپنے میکے کو چلی جا، واہ، چلی جا اپنے میکے کو چلی جا، تیرے ابا کے ہاں آسائشیں ہیں، لکھ دیا۔ ہائے ہائے، اس قسم کے پھر اور طنزیہ اشعار بھی میرے پاس ہیں، جیسا کہ ایک آدمی نے، ایک شیخ نے مجھے کہا، یار آپ تو کوئی شرابی آدمی ہیں، آپ مسلمان ہی نہیں رکھتے ہیں، آپ تو یہ ہیں وہ ہیں، شیخ تھے وہ۔ تو پھر میں نے لکھ دیا کہ بھائی، جہاں والوں مجھے بدنام کر لو، ہائے ہائے، جہاں والوں مجھے بدنام کر لو، میری بدنامیوں کو عام کر لو، ہائے ہائے، جہاں والوں مجھے بدنام کر لو، میری بدنامیوں کو عام کر لو، محبت ہے مجھے سچائیوں سے، میری رسوائیوں کو عام کر لو، ہائے ہائے، جناب شیخ تم یہ کام کر لو، تبرہ مجھ پہ صبح و شام کر لو، ہائے ہائے، اور یہ تیرے باپ کی جاگیر ہے تو مجھے تم خارج اسلام کر لو۔ واہ، کمال، یہ لکھ دیا۔ بہت اعلیٰ، پھر کسی اور شیخ کو میں نے لکھا، یہ مسلک کے علمبردار تم ہو، تعصب کے بڑے بیمار تم ہو، یہ مسلک کے علمبردار تم ہو، تعصب کے بڑے بیمار تم ہو، جناب شیخ ہم میں خار ہیں تو امن کی راہ میں دیوار تم ہو، واہ، تمہیں نے سب کو ننگا کر دیا ہے، ہماری قوم کی شلوار تم ہو کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، زبردست، بہت اعلیٰ، کیا کہتا ہوں۔ بہت شکریہ سر آپ کی خوبصورت شاعری کا۔ آپ کا غائبانہ تعارف تھا، میں آپ کے بارے میں سنتا رہتا تھا، اور
آپ کی شاعری کے بارے میں اور آپ کی شخصیت کے بارے میں. آج پہلی بار ان سے ملاقات ہو گئی بالمشافہہ، تو یقین مانیں بہت مزہ آیا. بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں. اللہ پاک ان کی زندگی میں بے حساب برکتیں اور رحمتیں نازل کرے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. استاد محترم، خدمت میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہیں اس کے لیے دلی طور پہ معذرت. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور انشاءاللہ کل کے پروگرام کے بعد ہم لاہور کے دیگر علاقوں میں آگے پیچھے گھومنے بھی جائیں گے آپ کو ساتھ لے کر انشاءاللہ. تو ساتھ رہیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ شاعری آپ کو کیسی لگی. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے جو آپ سر سے پوچھنا چاہتے ہیں عبدالخالق تاج صاحب سے، تو آپ ضرور کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی اس سوال کا جواب ضرور دیں گے. اور انشاءاللہ کل کو ہمارا پروگرام ہونے جا رہا ہے. پورے جی بی کے یوتھ آ رہے ہیں. تو آپ بھی کہیں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، پنجاب کی کسی علاقے میں ہیں، تو آپ ضرور شرکت فرمائیے گا. بہت ہی خوبصورت شخصیات، علمی اور ادبی شخصیات اس میں موجود ہوں گے. تو ان کی گفتگو آپ کو سننے کو ملے گا، ان سے فیضیاب ہونے کا موقع ملے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم. اللہ حافظ.